بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا اور کس طرح وہ مفلس بن جاتا ہے اور کیسے وہ اللہ کی عذاب کے مستحق ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، حضور نے پوچھا مفلس کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے جواب دیا، وہ جو مالی طور پر کمزور ہو اور دنیاوی ساز و سامان کے بغیر ہے، یعنی اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، دنیا کی چیزیں نہیں ہے، تو یہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں نہیں، یہ مفلس نہیں ہے۔ میری امت میں مفلس وہ ہے جو روز قیامت کافی نیک اعمال لے کر آیا، پہاڑوں کے برابر نیک اعمال لے کے آیا، لیکن کسی کو گالی دیا، کسی کی پر بہتان لگایا اور کسی کے خون بہا کی وجہ سے اس کی نیکیاں لے کر دوسروں کو دی گئی اور ان کی برائیاں اس پر مسلط کر دی جائے گی اور آخر کار اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہی مفلس ہے، یہی مفلس ہے۔ کسی کی غیبت کیا، کسی پر بہتان لگایا، کسی سے چوری کیا، کسی کی چغلی کی، تو میرے بھائی اور دوستو یہی مفلس ہے۔ قیامت کے دن وہ مطالبہ، کسی کا مال غصب کیا۔ اب یہ سوچنا ہے کہ شیطان کی مکاریوں سے ہماری نیکیاں کیسی بچ جائے گی، اور اگر ہم نے کوشش کیا کہ شیطان کی مکاریوں سے اپنی نیکیوں کو بچا بھی لیا تو تیرے دعوے، تو اس کے علاوہ بہت سے دعوے دار ایسے ہیں کہ وہ تجھ سے یہ نیک اعمال چھین لیں گے۔ تب تجھے پتہ چلے گا، اگر ایسا ہوا کہ تو نے روزے بھی رکھے، عبادت بھی کی، لیکن تیرے زبان سے دوسروں کو دکھ تکلیف پہنچی، تو یہ تیری نیکیوں کو ختم کر لے جائے گی، تجھ سے وہ سارے نیکیاں چھین لے گی، آپ کی صرف زبان کی وجہ سے۔ آپ کی زبان جب کنٹرول سے باہر ہو گیا تو اس کی وجہ سے آپ کے سارے نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور یہ تو صرف زبان کی وجہ سے، تو باقی حرام کاموں اور سرکشیوں کا کیا انجام ہوگا؟ اس دن اپنے ظلموں سے کیسے خلاصی پائے گا؟ اللہ کے ہاں تو انصاف ہے، وہ تو انصاف والا دن ہے، وہاں تو ظلم نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والے بکری کو بھی بے سینگ والی بکری کو مارنے کا حساب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اور میرے بھائی اور دوستوں، جو بکریوں کا ایسا حساب ہے تو ہمیں تو ضرور حساب دینا ہے، ہمیں تو ضرور حساب دینے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، آخرت کی فکر کرنا، آخرت کے لیے تیاری کرنا، یہ
دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہوگا اگر انسان نے سوچ اور فکر کی اور آخرت کے لیے تیار ہے۔ یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجے اسی لیے کہ ہم یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنائیں اور اسی کے مطابق اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزار لیں۔ تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر، غم درد اور آخرت کی نقصانات پریشانیوں سے اللہ ہمیں اور ساری امت کو حفاظت فرمائے۔